لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء. تفرد بالأولية والقدم ووصم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم. كما قال عز شانه كل شيء حالق إلا وجه وكل نفس ذائقة الموت. وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. اللهم سبحان من لا يخفى عليه الاختلاف النية ولا يعذب عنه في معصية العباد في الخلوات. سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضاد في حكمه ويعظم من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء. تعذيبه المسيئين عدل وعفو تفضل. ونشهد أن محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله الهداة المهديين. من ركب سفينتهم نجا واهتدى ومن تخلف عنها ضل فغرقا. صلوات الله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مرضت فهو يشفين. صلوات الله محمد. تمام تعریفیں اس عالم پروردگار کے لیے کہ جو عالمین کا پالنے والا ہے، زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے. اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک ہم ہیں کہ جو تمہیں شفا دیتے ہیں. ہم وہی ہیں کہ جو تمہیں کھانا پہنچاتے ہیں، رزق دیتے ہیں. ہم نے تمہیں پانی بھی عطا کیا ہے، ہم نے تمہیں کھانا بھی عطا کیا ہے. اور یقین جانے دنیا کی ہر شے اسی کے دم سے زندہ ہے. دیکھیے اس آیت کو عنوان بنانے کا ایک مقصد یہ ہے کہ آج کل حالات کچھ ایسے ہیں کہ اللہ نے ذرا سا آپ کا امتحان کیا لے لیا، آپ ناشکری پر اتر آئے. ذرا سا آپ آزمائش میں کیا گرے کہ آپ نے اپنے وجود کو ہی بالکل گمراہ کر دیا. ذرا سا مصیبتوں میں کیا گرے کہ آپ اپنے آپ کو بھول گئے. اللہ فرماتا ہے کون ہے کہ جو تمہیں شفا دے رہا ہے؟ میں ہی تو ہوں کہ جو تمہیں شفا دے رہا ہوں. دیکھیے بیماری مومن کے لیے بہشت کا ایک تحفہ ہے، اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اس بیماری کے ذریعے سے مومن کا امتحان لیتا ہے. اور حدیث ہے کہ حدیث میں ہے کہ ظالم کے لیے جب بیماری سے امتحان لیا جاتا ہے تو وہ اس کے لیے سزا بن جاتی ہے، اور مومن کے لیے اگر بیماری سے امتحان لیا جاتا ہے تو وہ اس کے لیے آزمائش بن جاتی ہے. کیوں؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ آپ کے معنوی درجات کو بلند و بالا کرے. اللہ چاہتا ہے آپ کو کمال کی منزل تک پہنچا دے. اللہ چاہتا ہے کہ جیسا میں تمہیں چاہتا ہوں ویسا بنا دے. اسی لیے کبھی کبھی یہ امتحان آپ کی آزمائشوں کے لیے ہوتی ہے، نہ کہ آپ کو تنہا چھوڑنے کے لیے. کیسے تنہا چھوڑ سکتا ہے؟ جناب زکریا فرماتے ہیں کہ پروردگار رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. میرے اللہ مجھے کسی مقام پہ تنہا نہ چھوڑنا، میرا تو بہترین وارث تو ہی ہے. دنیا میں کون میرا یار و مددگار ہے سوائے تیرے؟ میرا تو بہترین وارث تو ہی ہے. تو اللہ نے اگر آپ کا امتحان بیماری کے ذریعے سے لے لیا تو خبردار ہوشیار رہیں، شیطان کہیں آپ کو وسوسہ نہ کر دے اور آپ ناشکری پر نہ اتریں. کیونکہ یہ آزمائش ہے نا، آزمائش میں آپ کا ایمان ٹٹولا جاتا ہے کہ کتنے آپ کامل ایمان ہیں. کوئی عیادت کے لیے آ گیا، عام طور سے ہوتا ہے نا، ایک ہفتے سے بیمار پڑے. اگر کسی نے ذرا سا اپنے دل کو نرم کر کے آپ سے باتیں کیا کر لی، اور بھائی کیسے ہیں، خیریت سے؟ ایک ہفتے سے آپ بیمار پڑے، سوچا آپ سے ملاقات کر لوں، بس آپ نے ناشکری کرنا شروع کر دی.
اس سے بچیے. ارے میں 1 ہفتے سے بیمار ہوں, کیا کروں کہ پروردگار کو میں ہی نظر آیا تھا اور اللہ نے مجھے ہی ایسی مصیبتوں میں ڈال رکھا ہے. اور خدا قسم یقین کریں, آپ اپنے وجود میں اس کمالات کو تلاش کریے کہ جہاں اللہ آپ کو پہنچانا چاہتا ہے. زید بن اسامہ بن زید رسول اللہ کے بہت بڑے صحابی ہیں. ایک بیمار پڑے, امام حسین علیہ السلام عیادت کے لیے. دیکھیے ایک بات روک کر ایک پہلو کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. عام طور سے ہوتا ہے ہمارے یہاں, آپ جب بھی کسی مریض کی عیادت کے لیے جائیں تو خالی ہاتھ نہ جائیں, کچھ نہ کچھ ضرور لے کر جائیں. یہ خود اسلام بھی اس چیز کو پسند کرتا ہے, خود اماموں سے یہ طریقہ جو ہے ہم تک پہنچا ہے. وَإِلَّا ملاقات کے لیے چلے گا, آپ خیریت ہے کیسے, ہم آ گئے, یہی بہت بڑی بات ہے. وَإِلَّا کون آ رہا تھا, ہم نے وقت آپ کے لیے نکالا, کوئی چھوٹی بات ہے نہیں. عزیزان محترم, آپ اگر یہ چیزیں اپنے لیے سوچ رہے ہیں تو پھر یاد رکھیے جگہ بدلنے میں, وقت بدلنے میں ٹائم نہیں لگتا. آپ جس کی عیادت کے لیے یہ سوچ کے آئے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے, کل کو جب وہ بستر سے اٹھے گا اور آپ بستر پر پڑ جائیں گے تو پھر بھی آپ کو وہی تانا دے گا کہ بھائی میرے پاس بھی ٹائم نہیں ہے. کما تدین و تدان, تم نے جس کے ساتھ جیسا کیا ہے تمہارے ساتھ بھی ویسا کیا جائے. صلوات علی محمد لہذا کسی بیمار کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں جو جائیں اور تاکید سے جائیں, بہت زیادہ تاکید ہے. اور بیماری, کیونکہ روایت امام رضا سے جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو ایک شہید کے درجے کے برابر ہے. بیماری کا جو وقت آپ کا گزرتا ہے جب آپ بیمار پڑتے ہیں یہ ایک شہید کے درجے کے برابر ہے. لہذا جب آپ کسی کے عیادت کے لیے جا رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی صورت سے اس کی مدد ضرور کریں, تاکہ اس کے دل میں یہ خلش نہ ہو, یہ ملال نہ ہو کہ بھائی میری عیادت کے لیے لیکن بندہ خالی آتا ہے اور میرے ہی خرچہ الٹا کر بیٹھا. جبکہ جو بیمار پڑتے ہیں عام طور سے ان کے کتنے اخراجات ہوتے ہیں وہ بہتر برداشت کرتے ہیں اور ان کو ہی مانو. تو اسامہ بن زید جب بیمار پڑے تو امام حسین ملنے کے لیے, امام حسین ایک پیغام دینا چاہ رہے ہیں آپ کے لیے, اور فرمایا کہ دیکھو جو میں نے طریقہ اختیار کیا ہے نبی کے صحابی کے لیے, تم بھی اپنے مومن بھائی کی جب عیادت کے لیے جاؤ تو آپ بھی وہی طریقہ اپنا لیں. بیمار پڑے تو دیکھا اسامہ بن زید جو ایک سرد لے رہے اور اللہ سے فریاد کر رہے ہیں. امام حسین نے فرمایا اسامہ تیرے لیے بہترین وقت ہے کہ تو اس وقت اللہ سے زیادہ قریب ہو جائے گا, بہترین وقت ہے. مولا کا جملہ ہے. مولا فرماتے ہیں اگر بیماری کی وجہ سے ایک سرد اپنے کر کے جو بھری ہے یہ خدا بند عالم کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے, اللہ کو بہت پسند آتا ہے اور اللہ اس کے ذریعے سے آپ کو عبادت کرنے کی توفیق دے دیتا ہے. دیکھیے نتیجہ بہت 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 الگ ہے. عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ آپ جب بیمار پڑتے ہو تو شاید مصلی کے قریب نہ جاتے ہو, لیکن امام فرماتے ہیں یہ جو ہے جو بیماری کے عالم میں تم نے کی ہے یہ خدا کے بارگاہ میں مقبول ہے, یہ عمل قبول ہے اور اسی کے ذریعے سے ہی اللہ تمہیں عبادت کی توفیق دیتا ہے. اگر بیماری میں ہم عبادت سے اگر دور ہو رہے ہیں تو سمجھیے کہ کہیں نہ کہیں ایسا معاملہ ہمارا بگڑا ہوا تو نہیں ہے کہ جو ہم عبادت سے, تو چونکہ امام حسین کا جملہ بتا رہا ہے کہ اللہ آپ کو عبادت کی توفیق دے دیتا تاکہ آپ خدا سے اور زیادہ قریب ہو جائیں. تو اسامہ کیا حال ہے, خیریت ہے, سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ جی مولا سب خیریت ہے, بس آخری ایام میں چاہ رہا تھا کہ بس کچھ عبادت میں یہ وقت گزر جائے. اب کیا ہے پھر اتنا پریشان کیوں, اتنا مضطرب کیوں؟ کہ مولا جا تو رہا ہوں لیکن کچھ اپنے ذمے قرض لے کر جا رہا ہوں, مجھے نہیں معلوم کہ میرے وارث اس کو ادا کرے یا نہ کرے, میرے علم میں نہیں. کہا مولا نے فرمایا کہ جا تیرا قرض میں نے ادا کر دیا. دیکھیے اگر حالات بہتر ہے آپ کے اور آپ کسی ایسے شخص کے قریب جا رہے ہیں کہ جو واقعاً مقروض ہے تو خدا قسم یہ ذمہ داری لو, اللہ تعالیٰ نے ایسی ذمہ داریوں کے لیے ایک بڑا اجر معین کر رکھا ہے. اگر بڑا اجر نہ ہوتا, بہرحال یہ تو ہمارے امام ہیں اور انہوں نے وہ راستہ بتایا کہ دیکھو, کیونکہ امام نے بظاہر حالت بہت مالدار و دولت زندگی نہیں گزاری, یعنی مال ہے, دولت ہے, جائیداد ہے, پراپرٹی, ایسی کوئی زندگی گزاری نہیں ہے, لیکن مولا فرماتے ہیں کہ میں نے ادا کر دیا. کہا مولا مجھے ابھی بھی گھبراہٹ ہی ہو رہی ہے کہ کہیں میں مر جاؤں اور بعد میں ادا کرے. مولا فرماتے ہیں اگر تجھے یہ بے چینی ستا رہی ہے تو میں تیرے جیتے زندگی جا تیرا کتنا قرض ہے؟ کہا مولا 10,000 دینار, درہم نہیں دینار. کہا مولا دینار کا مطلب.
مولا نے اپنے غلام کو بھیجا، فلاں مقام پہ دینار رکھا ہے، جاؤ اسامہ کی طرف سے جس کا قرض لیا تھا اس کو جا کے ادا کر دو۔ جب قرض ادا ہو گیا نا تو خدا قسم چین کی سانس لی، اور کہا مولا آپ کا شکریہ۔ شکریہ کیوں کہہ رہا ہے؟ کچھ حق ہے میرا تیرے اوپر، اور تیرا بھی حق کچھ میرے اوپر ہے۔ کہا کہ جب رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا تو میرے لیے سفارش کرنا۔ یہ جملہ میں سنانا چاہ رہا تھا۔ امام حسین ہے کون؟ نبی کے نواسے، جس نے کئی بار آپ نے کئی حدیثوں میں یہ دیکھا ہے اور سن رکھا ہے کہ جب نبی زیادہ خوش ہو جایا کرتے تھے، حسنین کو دیکھا کرتے تو اپنے کاندھوں پہ بٹھاتے تھے، اپنے پشت پر بٹھایا کرتے تھے۔ لیکن امام فرما رہے اسامہ جب میرے نانا سے ملاقات کرو تو میری سفارش کے لیے کچھ باتیں عرض کر دو۔ عام طور سے ہوتا ہے کہ بھائی جا رہے ہو، آخری سانس ہے تو جلدی چلے جاؤ، سورہ یاسین وغیرہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ بندہ چلا تو جائے آرام سے، ہوتا ہمارے یہاں۔ لیکن امام فرماتے قریب گئے، بغل میں بیٹھے، عیادت کی، نہ جانے کیسی کیسی باتیں کیوں ہوگی، یعنی جب کچھ باتیں ہوئی ہوگی امام کے درمیان اور اسامہ کے درمیان تو بہت دلچسپی باتیں ہوئی ہوں گی، امام نے تسلی دی ہوگی، تشفی دی ہوگی، لہذا پرسکون ہو کر اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ بہت بد نصیب ہوتے وہ شخص کہ جو اس دنیا سے مضطرب حالت میں چلے جاتے ہیں، اور اگر قرض لے کر جا رہے ہیں تو پھر آپ کے جانے کے بعد جو لوگ ہیں آپ کے وارث، ان کے لیے وبال جانا۔ روایت کے جملے ہیں، خدا قسم قرض انسان کو لینا نہیں چاہیے، لیکن دینے والے کے لیے ثواب بہت زیادہ ہے۔ قرض لینا نہیں چاہیے۔ امام صادق علیہ السلام سے میں نے روایت دیکھی، امام صادق علیہ السلام سے میں نے روایت دیکھی ہے میں نے، اور مولا فرماتے ہیں کہ اسباب نحوست جو ہے تو وہ ہے، لیکن نحوست میں سے ایک نحوست یہ کہ انسان کسی سے قرض لے، انسان کسی سے قرض لے، لیکن دینے والے کے لیے بڑا اجر ہے اور جزا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر لیا ہے تو جلدی دے دو، قبل اس کے کہ تمہارا مطالبہ کیا جائے، تمہارے قرض کا مطالبہ کیا جائے۔ لیکن اگر نہ مانگا جا رہا ہو تو پھر اس میں بھی بڑا جزا۔ یا تو اگر ہم نے 1-2 روپے یا 10 روپے کا اگر بھی معاملہ بن گیا ہے تو جہاں جاتے ہیں وہ کچھ سامان لا کر دیا تھا، 10 روپے نکل رہے تھے آپ کے، 4 لوگوں کے سامنے جب تک سنا رہے تھے کتنا دے رکھا ہے آپ کو۔ تو یہ جو عام طور سے ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں چل رہی نا، اس کو ذرا کم کریے۔ یہ 10 روپے کا مطالبہ کہیں نہ کہیں اس عمل کی بنیاد پر آپ کو لمبا کھڑا رہنا پڑے گا، روزے میں شاید لمبی قطاروں میں آپ کا شمار ہو جائے، کیونکہ اللہ جس کے اعمال کو پسند نہیں کرتا تو اس کو دنیا میں بھی ذلیل کر دیتا ہے، اور آخرت میں تو بہرحال اس کا مقام وہی جائے، اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد بہرحال یہ جو مطالبہ ہے، اگر کسی سے کوئی مطالبہ ہے، میں بس پیغام دے رہا ہوں، پیغام سنیے گا، اگر کسی سے کوئی مطالبہ ہے تو پرسنلی اپنے مطالبے کا اظہار کریں، لوگوں کے مجمع میں عام میں مت کریں، کیونکہ آپ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ کسی کے سامنے اپنا حق کا مطالبہ کریں۔ کس نے کہا آپ کو کہ آپ فلاں انسان کو ذلیل کر دیں، جب اللہ اس کو ذلیل کرنا نہیں چاہ رہا؟ آپ کے اور ہمارے گناہ کوئی کم ہے؟ آج ہم نے امامہ لگا لیے، رضا ڈال رکھی ہے، مقدس بنے بیٹھے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہم بہت بڑے مومن اور مقدس بیٹھے ہیں، آپ نے ہمیں کوئی القابات سے نواز دیا۔ مجھے نہیں معلوم ہمارے باطنی کتنے مسائل ایسے ہوں گے جس کا آپ کو نہیں معلوم، آپ کے باطنی مسائل ہمیں نہیں معلوم، لیکن اللہ نے پھر بھی پردہ ڈال رکھا ہے تاکہ ایک دوسرے کے گناہ آپ کے سامنے نہ ہو۔ جملے حدیث میں آپ جائیے نا، حدیث پڑھیے، اگر لوگوں کو ایک دوسرے کے گناہ جو اس کے سامنے آشکار ہو جائے تو لوگ ایک دوسرے کو قتل کر ڈالیں، مار ڈالیں گے آپ کو۔ یہ تو خدا ہے نا، ستار العیوب ہے، کہ جس نے آپ کے گناہوں کو پوشیدہ کر رکھا ہے۔ لیکن پہلے زمانے میں جائیے، جو گناہ گار ہوتا تھا اس کے پیشانی پہ لکھ دیا جاتا تھا گناہ گار ہے، وہ مٹا نہیں سکتا، دروازے پہ لکھ دیا جاتا تھا گناہ گار ہے۔ لیکن اللہ نے اتنا پردہ پوشی کی ہے تو پھر ہم کو کس نے اجازت دی کہ ہم کسی کے مسائل کو اجاگر کریں؟ اگر ایسا ہو رہا ہے اور میری طرف سے بھی ہو رہا ہے تو اللہ ہم سب کو معاف کرے اور توفیق دے کہ ہم ان چیزوں پر پردہ پوشی کر سکے۔ ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم کسی کے اعمال کو ظاہر کریں، کیونکہ ہم خطاؤں کے پتلے ہیں، ہم گناہ گار ہیں، ہماری زبان میں اتنی لعنت ہے اور ایسی ایسی باتیں اس زبان کے ذریعے سے نکل جاتی ہے جو دوسروں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ لیکن اگر آپ اس میں پشیمان ہیں تو پھر خدا آپ کو معاف کر دے گا۔
آپ نے اگر اپنے زبان سے کسی کو تکلیف دی اور پشیمان نہیں ہے تو پھر یاد رکھیے خدا بھی معاف نہیں کرے گا. اپنی غلطیوں پر پشیمانی کریے تاکہ اللہ معاف کر دے, اور اگر نہیں کر سکتے تو پھر یاد رکھیے توفیق کا مطالبہ کرنا خدا بند عالم سے بھی ایک نعمت ہے, اور یہ توفیق کی نعمت اللہ ہر کسی کو نہیں دیتا, جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے. صلوات علی محمد. لہذا مولا فرماتے جب آپ بیمار پڑتے ہیں نا تو اس بیماری میں بھی خدا کا شکر ادا کریے, یہ بھی ایک نعمت ہے. اور یہ نعمت بھی جو ایسی نعمت ہے نا, اللہ چاہتا ہے کہ آپ کے گناہ کو پاک کرے. اللہ نہیں چاہتا کہ جو مومن میری بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے وہ گناہوں میں ڈوبا ہو, شرابور ہو, اور میری بارگاہ میں حاضر ہو. اسی لیے اللہ مومن کے لیے جو ہے اللہ نے ایک بیماری کر رکھی ہے. بھائی انسان بیمار پڑتا ہے اس کے گناہ دھل جاتے ہیں. حدیث کے جملے ہیں نا, آپ پڑھیے تو پہلے. گناہ دھل جاتے, اللہ آپ کو خالص بنا دیتا ہے, پاک بنا دیتا ہے. لیکن پھر خبردار, جب آپ پاک ہو جاتے ہیں تو اس میں اور زیادہ خطرہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد والی زندگی آپ اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں. کیونکہ یہ وہ مرحلہ ہے کہ شیطان آپ کو چین سے بیٹھنے نہیں دے گا, وسوسہ کرتا رہے گا. اس نے تو وعدہ کیا ہے نا آپ کو وسوسہ کرے گا, لیکن اللہ نے کہا کہ ان لوگوں کو وسوسہ نہیں کر سکتے جو خدا کی بارگاہ میں بہت مقرب ہے اور خالص بندے ہیں. آپ ان کو وسوسہ نہیں کر سکتے, اور اگر کرنا بھی چاہو تو پھر بھی نہیں کر سکتے. اب دیکھیے جناب ایوب کا کیا معاملہ تھا. جناب ایوب نے کوئی ترک اولا کیا تھا؟ نہیں کیا تھا. شیطان کا اور خدا بند عالم کا معاملہ تھا. پروردگارہ اتنا دے رکھا ہے تو یہ شکر ادا کر رہے ہیں, ذرا لے کے تو دیکھ. اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے اچھا تیری اگر تو یہی چاہتا ہے تو پھر آج دیکھ لیتے ہیں. بیچارے جناب ایوب, مال چلی گئی, دولت چلا گیا, بیٹے چلے گئے, اللہ نے بیماری میں مبتلا کر دیا. اچھا ایک مسئلہ میں یہاں رک کے بتا دینا چاہتا ہوں تاکہ وہ بھی بات آ جائے اور واضح ہو جائے. ہم بیمار پڑتے ہیں سوچتے ہیں کہ بس اللہ شافی اور اللہ کافی ہے. ہمارے لیے بس یہی ہے, ہم نے ایک قانون بنا لیا, دعاؤں کے ذریعے سے ٹھیک ہو جائیں گے, اس کے ذریعے سے کیا دوا نہیں لینا ہے. کیوں؟ کیونکہ دوا کی عادت ہو جائے گی اور فلاں کی عادت ہو جائے گی, ایسا ویسا. میں خدا قسم اگر یہ واقعہ میں نہ پڑھا ہوتا تو آپ کی خدمت میں پیش نہ ہوتا. یقین جانے کہ خود اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں ہی تو تمہیں شفا دینے والا ہوں, لیکن اللہ بھی چاہتا ہے کہ آپ دعا کے ساتھ ساتھ دواؤں کا استعمال کریں. اللہ چاہتا ہے وہ اسباب جو اللہ نے آپ کے لیے پیدا کر رکھے ہیں, اللہ چاہتا ہے کہ اسباب کا آپ مستفید ہو, اس سے فائدہ اٹھائے. وَإِلَّا آپ اگر اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو دوسرے لوگوں کا معاملہ اور زیادہ خراب ہو جائے گا. جناب موسیٰ صلوات اللہ علیہ, کوئی معمولی شخصیت ہے اسلام میں, ان کا کوئی چھوٹا موٹا کردار ہے. جناب موسیٰ بیمار پڑتے, ایک گروہ جناب موسیٰ کے قریب آتا اور آنے کے بعد کہتا ہے یا نبی اللہ, ہمارے یہاں جب کوئی بیمار پڑتا ہے تو فلاں مقام پہ ایک درخت ہے, اس کی اگر پتی آپ کھا لیں, جڑی بوٹی وغیرہ جو بھی آپ کھا لیں تو آپ اس سے شفا یاب ہو جائیں گے, صحت یاب ہو جائیں گے. جناب موسیٰ علیہ السلام پیغمبر جانتے ہیں کیا جملہ فرما رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ میرا اللہ مجھے شفا دینے والا بس کافی ہے. اللہ نے فوراً جبریل سے کہا کہ جاؤ موسیٰ سے کہو کہ جو ذریعہ یہ بتا رہے ہیں, جو اسباب یہ بتا رہے ہیں, جا کے اس کو اپنائیں. اور یہ ضروری ہے انسان کے لیے. اسی لیے اللہ چاہتا ہے کہ وہ اسباب جو اللہ نے آپ کے لیے بنا رکھے ہیں, آپ کے لیے پیدا کر رکھے ہیں. اور بات ہے ابھی زمانہ بدلتا گیا, ٹیکنالوجی بدلتی گئی اور دوائیوں میں ملاوٹیں اور یہ وہ بات کی بات ہے. آپ علم طب کے ذریعے سے جائیے تو پہلے زمانے میں علم طب کے ذریعے سے علاج کیا جاتا تھا, علم طب کے ذریعے سے بچے پیدا ہوتے تھے, اور یہی وہ علم تھا جو زمانے میں چلتا تھا, جو ابھی تک چلتا ہوا آ رہا ہے. لیکن جو حقیقی علم تھا لوگوں نے اس میں پردہ ڈال دیا. اب جلدی شارٹ کٹ والا راستہ ہر کسی کے پاس آ گیا. یہ صرف دوائیوں کا معاملہ نہیں ہے, آپ کے کام میں بھی شارٹ کٹس آ گئے ہیں جو آپ کو معلوم نہیں ہے. جو کام ایک بلڈنگ بنانی تھی, جو اس کا پروسیجر یہ تھا کہ اس کو مہینہ 2 مہینے لگتے تھے اس پروسیجر میں گزرنے کے لیے, آپ کے لیے شارٹ کٹس والا راستہ یہ کہ اگر مال و دولت ہے تو بھائی دکھا دیا, اس کو دے دیا اور سائن ہو گیا, سگنیچر ہو گیا, بنائیے انلیگل بلڈنگ ہے جتنی بنانی ہو. کئی لوگ اپنے گھر کو حرام کے پیسے سے بنا کر کہتے ہیں رب زدنی, ھذا من فضل ربی. سود کھاتے ہیں اور کہتے ہیں ھذا من فضل ربی. بخدا قسم
میں ایک گھر کا نام نہیں لینا چاہتا, میں نے دیکھا تو پتہ چلا کہ بھائی کیا بزنس ہے, تو بولے میں مومنین کی مدد کرتا ہوں. بات آ گئی تو میں اشارتاً آپ کی خدمت, اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس سے پرہیز کریے. سود کا ایک درہم, آگا موجود ہے تصدیق کریں گے, عرفان بھائی بھی ہے الحمدللہ. سود کا ایک درہم, میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں, یہ بہت بڑی جسارت ان لوگوں کے سامنے, میرا اللہ مجھے توفیق دے اور میں ان کے سامنے کلام کر سکوں. سود کا ایک درہم گویا ایسا ہی ہے کہ خانہ کعبہ میں بیٹھ کر اپنی ماں اور بہنوں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر, وہ بھی 70 مرتبہ. کتنی مرتبہ؟ 70 مرتبہ. ایک درہم آپ نے کھایا گویا اپنے مردار بھائی کا گوشت کھایا. تو میں بیٹھا تھا ایسے گھر پہ, پتہ چلا بھائی مومنین کی مدد کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ کچھ کسی کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے, میں اس کو دے دیتا ہوں اور ان سے کہہ دیتا ہوں کہ بھائی آپ جب دیجیے گا تو بڑھا چڑھا کے دیجیے گا, بھائی اتنے دن میں لے رہے ہیں آپ پیسہ تو بڑھا چڑھا کے دیجیے. تو میں نے کہا آپ نے شاید تجارت کی بحث نہیں پڑھی. اچھا معاملہ کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ آج کل ہمارے معاشرے میں جو چیزیں چل رہی ہیں, علم میں تجارت تو پڑھے لکھے نہیں ہے الحمدللہ, لیکن اگر بات دین کی آئے گی یا کسی معاملات کی آئے گی تو سب سے پہلے یہ عوام اٹھ کے کھڑی ہو جائے گی. آپ ہم سے پوچھیے نا, کیا پوچھنا ہے آپ؟ اور پھر بولتے ہیں کتنا علم ہے مولانا کا, ابھی یہاں سے تو پڑھ کے آ رہے ہیں, نجف یاؤ سے پڑھ کے آ رہے ہیں, کون سا کہاں سے پڑھ کے آ رہے ہیں, کتنا علم؟ معاملہ تو یہ ہو گیا. آپ اپنے دل میں کامل تب ہو سکتے ہیں جب ان مسائلوں کا آپ کے پاس علم ہو. اور خدا قسم آپ چھٹے امام کی اگر آپ نے تجارت کے سلسلے والی اگر حدیث پڑھ لیا آپ نے یہاں پر, تو پھر آپ تجارت کرنے میں بہت کوتاہی کریں گے. تجارت ایک ایسا دلدل ہے کہ جو اس میں اترا وہ ڈوبتا ہی جائے گا, مگر یہ کہ اس کے بارے میں آپ کو علم, اور اگر آپ نہیں اترے اس پر ٹھیک ہے بچے ہوئے ان چیزوں سے. تجارت کا معاملہ بڑا سخت ہے, بہت مشکل ہے. بھائی کیا کرتے ہیں کہ بھائی ایسے ایسے مومنین کو مدد کرتے ہیں. یہ تو آپ تو رشوت دے رہے ہیں, جو سود کھا رہے ہیں, آپ کیوں مانگ رہے ہیں؟ آپ کو کس نے کہا کہ بھائی آپ اس کو پیسے دیجیے اور کہے کہ مجھے اتنا بڑا چڑھا کے دینا؟ لا علمی آپ کو ڈبو دیتی ہے. یہ لا علمی جو ہے نا آپ کو دلدل کی طرف لے جاتی ہے. اسی چیز سے آپ کو بچنا ہے, مسائلوں کو پڑھنا. سوشل میڈیا یا واٹس ایپ پہ جو علم آتا ہے نا آپ کے پاس, جب تک اس میں ریفرنس اور حوالہ آپ کے پاس اگر نہ ہو اور آپ اس کو نہ دیکھ لیں, بخدا قسم ممبر سے کہہ رہا ہوں, ایک حدیث اور ایک روایت اگر میں نے قرآن سے پڑھی اور نیچے اس کا حوالہ ہے تو امام زمانہ کو حاضر و ناظر جان کر کہہ رہا ہوں. پہلے اس کے حوالے کی طرف جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد اگر کچھ بیان کر دیتے ہیں تو آپ کی خدمت میں بیان کر دیتے ہیں. کبھی کبھی ایسا وہ حدیث ملتی نہیں ہے, لیکن کسی سے تصدیق لے لیے گا ہاں یہ حدیث ہے, تب جا کر یہ حدیث بیان کی جاتی ہے. اتنا اپنے معاملات میں محتاط رہیے تاکہ آگے مسائل جو آپ کے لیے الجھتے نہ رہیں, بلکہ مسائل سلجھ جائیں آپ کے لیے. بہرحال یہ جو پیغامات میں آپ کی خدمت میں پہنچا رہا ہوں وہ بس یہی فقط یہی رہنا ہے کہ ہمیں اپنے معاشرے کو ایک اچھا معاشرہ بنانا ہے. ہمیں اپنے معاشرے کو ایک بہترین معاشرہ بنانا, وہ معاشرہ بنانا ہے کہ تاکہ امام زمانہ کے لیے راستے فراہم ہو سکیں. امام جب ظہور کریں تو امام آ کر نیرل میں دیکھیں کہ نیرل کی سرزمین میں الحمدللہ شیعان علی بہت ہی مختصر ہیں, لیکن الحمدللہ سب نیک ہیں, مومن ہیں, متقی ہیں, پرہیزگار ہیں. ایسے ہمیں ایسا معاشرہ بنانا ہے. لاکھوں کی تعداد, ہزاروں کی تعداد, کروڑوں کی تعداد ہمیں نہیں چاہیے. اگر ایسا ہوتا تو حدیثوں میں وہ لفظ آتا کہ صرف 313 نہیں چاہیے, بلکہ اس سے بڑھ کر بھی چاہیے, لیکن تعداد بتا دی. اگر اتنے ہو جائیں گے, اس سے زیادہ ہو گئے تو بسم اللہ, لیکن اتنے تو چاہیے ہی چاہیے مجھے. اور یہ تعداد ایک ایسی تعداد ہے, معلوم ہے آپ کو, خود رسول اللہ نے علی کو بھی تاکید کی, علی 40 آدمی جب آپ کے پیچھے کھڑے ہوں تب جا کر جہاد کریے, وہ اللہ صبر کا دامن تھامے. بہرحال بات جو میں بتانا چاہ رہا تھا, انسان کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی کسی کے لیے عیادت کے لیے جائے تو وہ اس مریض کے حالات اور کیفیت کا ضرور اندازہ لگائے جس کی آپ عیادت کے لیے جا رہے ہیں. نہیں معلوم کس مشکلات میں, اگر کچھ کر سکتے ہوں تو اس کے لیے راستے ضرور فراہم کریں. صرف اس لیے نہیں کہ زمانے میں آپ کے نام ہوگے, یا زمانے میں آپ کی قیمت بڑھ جائے گی, یا زمانے میں ایک عہدہ مل جائے گا آپ کو. نہیں, خدا قسم ان عہدوں کے چکر میں بڑے گرنے والے گر چکے, آج ان کا نام و نشان نہیں ہے. جناب سلمان نے عہدوں کے لیے کام نہیں کیا تھا, جناب بزر نے عہدوں کے لیے کام نہیں کیا تھا, سلمان و مقداد کا طریقہ عہدوں کے لیے نہیں تھا, لیکن وہ اس دنیا سے جا چکے. آج بھی ان کا عہدہ یاد کیا جاتا ہے, آج بھی عہدہ یاد کیا جاتا ہے.
اس عہدے کو ایسا ہی عہدہ بنانا ہے، چاہے آپ موجود ہو یا نہ ہو، لیکن عہدہ ایسا بن جائے کہ جس کے بارے میں خود خداوند عالم کرے گا تم نے کام ایسا کیا جیسا میں چاہتا تھا، امام کہے تم نے کام ویسا کیا جیسا میں چاہتا تھا، لہٰذا اب تم مجھ سے زیادہ قریب ہو اور میں تم کو چاہتا ہوں کہ افضل مقام عطا کروں۔ لیکن عزیزان محترم، کبھی کسی کے لیے وہ گڑھا مت کھوجیے کہ جس کے سبب آپ خود ہی اس پہ گر جائیں۔ ان چیزوں سے پرہیز کریے، ہم سب پرہیز کریں، پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم ان مسائلوں سے پرہیز کر سکیں کہ جو شیطان ہمارے لیے وسوسے پیدا کرتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحليم الكريم غافر الذنب وقابل التوبة والغفور الرحيم۔ سبحان من سبقت رحمته غضب وبسط اليدين بالرحمة، سبحان من لم يكلف نفسا إلا دون عسرها وعفى عن السيئات ولم يجاز بها، سبحان من لا يزداد على معاصي العباد إلا كرم وجودا وعلى كثرة الذنوب إلا عفوا وصفحا، نشهد أن لا إله إلا هو العطوف على العباد بجود والأفواد على المذنبين بحلم، ونشهد أن محمدا نبيه وحبيبه سيد المرسلين وشفيع المذنبين بعثه رحمة للعالمين، صلى الله عليه وآله الداعين إلى سبيل الله بالحكمة وموعظة الحسنة قائدة الأمم وأولياء النعم ومعدن الرحمة، أوصيكم عباد الله بالتوبة عما سلف من ذنوبكم والعنابة عن الأوزار التي أثقلت ظهوركم، فإنه تعالى كريم بكم رؤوف عليكم يقبل اليسير ويعفو عن الكثير، قال الله تعالى وقوله الحق توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحت الأنهار، وقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسكم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم، ولقد أمركم الله في محكم كتابه بالصلاة على نبيه وحبيبه، فقال تعليما لكم وتشريفا لصفيه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المحجلين أمير المؤمنين لابن أبي طالب، اللهم صل على محمد وعلى سيدة النساء العالمين وبضعة خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها، وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء، وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليه الصلاة والسلام۔ اللهم صل على مولانا صاحب العصر والزمان، ما هي سهل البداية والطغيان هادم أبدية الشرك والنفاق هذا الفروع البغي والشقاق، صلوات الله والسلام عليه وعلى آبائه الكرام ما اتصلت ليالي والأيام، اللهم أجل فرجه وصحل مخرجه واكهل ناظرا بالنظر منا إليه واجعلنا من المستشرين بين يديه، وتفضل على أمرائنا المؤمنين بمزيد التوفيقات وازداد إقبال علو الدرجات، اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله، بجاه محمد وآله المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، اللهم اجعلنا ممن يذكر فضلك والذكر، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اللهم صل على